آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت آپ کہہ لیں کہ غور طلب آیت پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90۔ ہمارے پاس اس آیت کا متن ہے، ترجمہ اور کچھ تفسیری مواد بھی، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کیسے کفر کی ایک خاص وجہ یعنی حسد کو سامنے لاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بھی کہ اس حسد کا نتیجہ پھر اللہ کا غضب کیسے بنتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ یہ کیا سودا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو، یا زیادہ واضح طور پر کہیں تو اپنی جانوں کے اخروی حصے کو آخرت کی بھلائی کو بیچ ڈالا۔ بیچ ڈالا؟ کس چیز کے بدلے؟ ایک بہت بری چیز کے بدلے۔ اور وہ بری چیز کیا تھی؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یعنی اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کرنا۔ اچھا، تو اپنی آخرت کو بیچ دیا اللہ کی وحی کے انکار کی قیمت پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ انکار کیوں کیا؟ کوئی ٹھوس وجہ تھی؟ آیت خود ہی بتاتی ہے، وجہ تھی بغیا۔ بغیا؟ جی، بغیا یعنی حسد، جلن، سرکشی۔ تفسیر میں اس کے معنی طلب، فساد، ظلم بھی آئے ہیں۔ حسد؟ کس بات پر حسد؟ اس بات پر کہ اللہ اپنا فضل یعنی وحی اور نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ اوہ، یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ نعمت، یہ وحی انہیں کیوں نہیں ملی، کسی اور کو کیوں مل گئی؟ بالکل یہی بات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حسد اس بات پر تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے آپ کہہ لیں کہ منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ انکار کی بنیاد کوئی علمی دلیل نہیں، کوئی منطق نہیں، بلکہ صرف حسد۔ جی، اور حسد کو اسی لیے تو باغی پن کہا گیا، کیونکہ حاسد ایک طرح سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، وہ مسعود کے لیے برائی چاہتا ہے۔ یہاں تو معاملہ اللہ کے نبی سے حسد کا تھا۔ بقی یہ سوچنے والی بات ہے کہ حسد جیسی اندرونی کیفیت انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی وہی، اس کا انکار صرف اس لیے کہ وہ مجھے کیوں نہیں ملی؟ جی ہاں، اور یہ بغی کا لفظ بھی بہت جامع ہے۔ اس میں صرف جلن نہیں بلکہ حد سے بڑھنا، سرکشی، فساد کا معنی بھی شامل ہے۔ تو جب انکار کی وجہ یہ حسد اور سرکشی بنی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ظاہر ہے اچھا تو نہیں ہوا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ آیت کہتی ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ کمال آئے غضب پر غضب۔ غضب پر غضب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ وہ اپنے پچھلے اعمال کی وجہ سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، بچھڑے کی پوجا کی، ان سب کی وجہ سے وہ پہلے ہی اللہ کے غضب میں تھے۔ اچھا، اب جب قرآن آیا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا انکار کر کے انہوں نے اس غضب میں اور اضافہ کر لیا، تو یہ گویا غضب کی ایک تہہ پر دوسری تہہ چڑھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ غضب پر غضب، یعنی مسلسل انکار کے نتائج جمع ہوتے چلے گئے۔ جی، اور پھر آیت کے آخر میں سزا کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب۔ یہاں مہیم پر زور کیوں ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ عذاب خاص طور پر انہیں ذلت اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جرم، ان کا کفر، تکبر اور حسد پر مبنی تھا۔ انہوں نے اللہ کے فضل پر تکبر کیا، حسد کیا۔ تو سزا بھی اسی جنس سے دی جا رہی ہے، تکبر اور حسد کی سزا رسوائی اور ذلت۔ جی، اس کے مقابلے میں اگر کسی گناہگار مومن کو سزا ملتی بھی ہے تو وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسے رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن کافر کا معاملہ، خاص طور پر اس طرح کے کافر کا، وہ مختلف ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ آیت، سورۃ البقرہ کی آیت 90، ہمیں کفر کی ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ بتا رہی ہے، جو کہ حسد ہے۔ بالکل، اور یہ بھی دکھا رہی ہے کہ یہ حسد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ پھر اللہ کا پے در پہ غضب اور آخرت میں صرف عذاب نہیں بلکہ ذلت والا عذاب ہے۔
یہ بات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حسد جیسی باطنی بیماری یہ انسان کو حق بات سے کتنا دور لے جا سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو۔ اور شاید یہ بھی کہ اللہ کا فضل، اس کی دین، اس کا انتخاب، یہ خالصتاً اس کی مرضی ہے۔ اس پر سوال اٹھانا یا حسد کرنا، اس کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سراسر اللہ کی حکمت اور مرضی پر منحصر ہے۔ شاید یہ آیت ایک طرح سے آئینہ ہے ہم سب کے لیے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے کہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی حق سے یا کسی کو ملنے والی اللہ کی نعمت سے ایسی کوئی ناگواری یا حسد تو نہیں چھپا ہوا جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دے۔ بالکل، یہ خود